یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئی کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے۔ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشش والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار رہے۔ بھلا تم دیکھو، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دل پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ نعمتیں تمہارے پاس لے آئے؟ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتے ہو؟ اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقین جانو کہ میری خوبیاں تعبیری بڑی مضبوط ہیں، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ یا کوئی خشکی یا کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ بے شک اللہ ہی دانہ اور گٹھلی کو پاڑنے والا ہے۔ اور یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے۔ یقین وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور وہی زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ نگاہیں اسی کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحریہ بنانا طے کیا ہے، نہ ہی صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا، اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتے ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔
یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کے نشانیوں کو نہ جھٹلائیں۔ اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہتے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوائے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھ آ جائے جب وہ کلی کود میں لگی ہوئی ہو؟ بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، اور آخرت والے گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور میں ان کو ڈیل دیتا ہوں، یقین جانو کہ میری خوبیاں تعبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میرے ناشکری نہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سر پر جو کام کر دی جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے رحمت خاص سے نواز اور ہمارے معاملات درست کر دے۔ آمین ثم آمین۔